بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ آج سے 2-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا، جس کا موضوع یہ تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علماء دیوبند کا نظریہ پہلے کیا تھا، جو پہلے کے علماء دیوبند تھے، اور آج کے علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے۔ اور آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علماء اہل حدیث کا، جو ماضی میں علماء اہل حدیث تھے ان کا نظریہ کیا تھا، اور آج کے علماء اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں کسی بھی مسلک کے ماننے والوں پر، کسی بھی فرقہ کے ماننے والوں پر تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ان کی آنکھوں سے اندھی عقیدت کی پٹی اتار رہا ہوں، ان کی آنکھوں سے اندھی عقیدت کی اینک اتارنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اندھی عقیدت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ قرآن و سنت کو بھول چکے ہیں اور اپنے اکابرین کے نظریات سے پھر چکے ہیں کہ ان کے اکابرین کے نظریات کیا تھے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو آج کے دور کے مولویوں نے ان کی آنکھوں پر اندھی عقیدت کی اینک پہنا رکھی ہے، اور بعض لوگوں کی آنکھوں پر اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں صرف وہ اندھی عقیدت کی پٹی کھولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ غیر مقلدین کے بانی ہیں، وہابیوں کے اہل حدیث کے بانی ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ ان کی کتاب ہے مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے اس کا بیٹا عبداللہ بن محمد اس اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت وہ لکھتا ہے کہ اور ابو لہب کی باندی سویبہ، ایک روایت میں سویبہ بھی ہے اور صوبیہ بھی ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ اس سویبہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنائی تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا، اور ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ پس اس نے کہا آگ میں جل رہا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلی کے اشارہ سے کہنے لگا کہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور یہ تخفیف عذاب میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ہر شب میلاد اس ابو لہب کو بھی جزا دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس توحید پرست مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ کے میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ یہ دلیل میں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو اہل حدیث کے موجودہ علماء سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اندھی عقیدت میں آ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے پر
شرک کے اور کفر کے اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح غیر مقلدین وہابیوں کے اہل حدیث کے نامور عالم دین نواب صدیق حسن خاں بھوپالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت لکھتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانے میں برائی کیا ہے؟ اگر ہر روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکتے تو ہر ہفتے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔ اگر تم ہر ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا کریں، یا کسی نہ کسی دن میں بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا کریں، واعظ و نصیحت کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں حضور کی سیرت کے متعلق، حضور کی صورت کے متعلق، حضور کے میلاد کے متعلق، حضور کے معجزات بیان کیا کریں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ غیر مقلد اہل حدیث کا بہت بڑا عالم دین نواب صدیق حسن خاں بھوپالی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو بھی خالی نہ چھوڑیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص تذکرے کیا کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کریں، حضور کے میلاد کا تذکرہ کریں، حضور کی سیرت کا تذکرہ کریں، حضور کے معجزات کا تذکرہ کریں۔ یہ لوگ جو آج کے وہابی اہل حدیث ہیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اگر کوئی محفل مناتا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فسق ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ بھئی تواڈا وڈا مولوی جو سب سے بڑا پائے کا مولوی تھا نواب صدیق حسن خاں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیا کریں۔ اور آگے جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ بڑا سخت جملہ ہے، اور میں من و عن وہی عبارت نقل کر رہا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اہل حدیث حضرات جو محفل میلاد کو سن کر، محفل میلاد کا نام سن کر چڑ جاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ لیں کہ تمہارا مولوی تمہارے خلاف کیا فتویٰ دے رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، نبی علیہ السلام کے میلاد کا حال سن کر خوشی حاصل نہ ہو، اور وہ شکر خدا نہ کرے اس نعمت کے حاصل ہونے پر، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی میلاد اور آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ جو اس نعمت پر خوشی حاصل نہیں کرتا، اس کے دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ خوش نہیں ہو رہا، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی میں نہیں لکھ رہا، یہ مولانا صدیق حسن خاں بھوپالی لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، یہ رسالہ، یہ کتاب آپ کے سامنے ہوگی۔ اگر آپ گوگل پر سرچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی بھی مکتبہ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ جا کر الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی، انہوں نے تحریر کی تھی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے فتویٰ لگایا ہے ان لوگوں پر جن کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا جائے اور ان کے چہرے خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں، دل سکڑ جائے، دل کے اندر قبض شروع ہو جائے، پریشان حال ہو جائیں، اور وہ میلاد کا حال سن کر خوشی ان کو حاصل نہ ہو، وہ خوشی محسوس نہ کریں، تو مولانا صاحب نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا ہے، مسلمانوں کے جماعت سے خارج کر کے ان کو کافروں کی جماعت میں شریک کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں